محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن حضرت عبداللہ بن حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام بن حضرت شیش علیہ السلام بن حضرت آدم علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان ختم ہونے کے بعد زمین پر اتری، کنعان ایمان نہ لانے کی وجہ سے پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ ہمارے پیارے دوستوں، یہ ہماری نئی آڈیو سیریز کا ایپیسوڈ 2 ہے۔ جن لوگوں نے اب تک پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو پہلے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں اور ایپیسوڈ کو دیکھیں تاکہ آپ کو بہتر طور سے سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کل میں نے پارٹ 1 میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام سے لے کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر بنو عدنان تک آپ کو سارا واقعہ سنایا تھا۔ آج اس سے آگے سنیے۔ عدنانی قبائل میں ایاد، ربیعہ اور مضر بہت مشہور ہوئی۔ ان میں بھی ربیعہ اور مضر زیادہ نامور ہیں۔ شرف اور عزت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ قبائل مضر کے مشہور قبیلہ کنانہ میں فہر بن مالک تھے، جن کو قریش بھی کہتے تھے۔ قریش کی اولاد میں بہت سے قبائل ہوئے، جن میں بنی سہم، بنی مخزوم، بنی حمح، بنی تیم، بنی عدی، بنی عبد الدار، بنی زہرہ، بنی عبد مناف زیادہ مشہور ہوئے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم کی اولاد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہوئے، جن کی امت میں تمام مسلمان ہیں اور جو نبی آخر الزماں ہیں۔ انہی کی امت کے حالات اس کتاب میں بیان کرنے مقصود ہیں۔ عبد شمس کے بیٹے امیہ تھے، جن کی اولاد بنی امیہ کہلائی جاتی ہے۔ عدنانی قبائل جس زمانے میں خزاع سے مغلوب ہو کر اور مکہ چھوڑ کر نکلے تو مختلف مقامات میں پھیل گئے۔ بنی بکر بحرین میں، بنی حنیفہ یمامہ میں، بنی تغلب سواحل فرات پر، بنی تمیم الجزیرہ میں، بنی سلیم مدینہ کے نواح میں، بنی ثقیف طائف میں، بنی آذر کوفہ کے مغرب میں۔ بنی کنانہ نے تہامہ میں جا کر بود و باش اختیار کر لی۔ مکہ اور اس کے نواح عدنانیوں میں سے صرف قبائل قریش رہ گئی، لیکن ان کے آپس میں بھی کوئی اتفاق اور نظم نہ تھا، سب متفرق تھے۔ قصی بن کلاب نے سب کو متفق و متحد کیا۔ قصی بن کلاب نے جو 5ویں صدی عیسوی میں تھے، قبائل قریش میں اتفاق پیدا کر کے نہ صرف مکہ معظمہ بلکہ تمام ملک حجاز پر اقتدار حاصل کر لیا۔ خانہ کعبہ کی تولیت اب پھر آل عدنان میں آ گئی۔ قصی نے خانہ کعبہ کی مرمت کی اور اپنے لیے ایک محل بنوایا، جس کا ایک بڑا کمرہ لوگوں کے جمع ہو کر مشورہ کرنے کے کام آتا تھا۔ اس کا نام دار الندوہ رکھا گیا تھا۔ دار الندوہ میں بیٹھ کر قصی کاروبار حکومت انجام دیتے اور قریش کے سردار مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ قصی نے یہ بھی تجویز کیا کہ حج کے موقع پر 3 دن تک حاجیوں کو کھانا کھلایا جائے اور تمام قریش اس کے اخراجات کے لیے آپس میں چندے سے رقم جمع کر کے، غرض یہ کہ قصی کو مکہ اور حجاز میں دینی اور دنیاوی دونوں قسم کا اقتدار حاصل تھا۔ 480 عیسوی میں قصی راہی ملک بقا ہوئے اور ان کا بیٹا عبد الدار اپنے باپ کی جگہ مکہ کا حاکم تسلیم کیا گیا۔ عبد الدار کی وفات کے بعد اس کے پوتوں اور اس کے بھائی عبد مناف کے بیٹوں میں حکومت مکہ کے لیے فساد برپا ہوا، لیکن مکہ کے بااثر لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر فیصلہ کیا کہ عبد مناف کے بیٹے عبد الشمس کو آب رسانی، چندہ یا ٹیکس کی وصولی اور حاجیوں کی میزبانی کا کام سپرد ہو۔ عبد الدار کے پوتوں کو فوجی انتظام، کعبہ کی حفاظت اور دار الندوہ کی نگرانی کا کام سپرد کیا جائے۔
چند روز کے بعد عبد مناف کے بیٹے عبد الشمس نے اپنے چھوٹے بھائی ہاشم کو اپنی حکومت اور تمام حقوق دے دیے۔ ہاشم اپنی تجارت، دولت اور سخاوت کی وجہ سے اہل مکہ میں بہت ہردل عزیز تھے۔ انہوں نے قریش کو تجارت کی ترغیب دینے اور تجارت کے ذرائع پیدا کر دینے سے بہت فائدہ پہنچایا۔ عبد المطلب کی وجہ تسمیہ: ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ اس کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ لڑکا ابھی بچہ ہی تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا اور ان کا بھائی مطلب مکہ کا حکمراں ہوا۔ ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ ہاشم کا بیٹا جوان ہو گیا ہے تو وہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ جب مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مکے میں داخل ہوئے تو یہاں کے لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھا کہ یہ نوجوان مطلب کا غلام ہے۔ مطلب کو جب اس غلط فہمی کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہ میرا بھتیجا اور ہاشم کا بیٹا ہے، مگر لوگ اس کو عبد المطلب کے ہی نام سے پکارتے رہے۔ آخر شیبہ بن ہاشم کا نام عبد المطلب ہی مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب کے اخلاق، عزت و شہرت سب اپنے باپ ہاشم کا نمونہ تھے۔ امیہ کے بیٹے حرب کو عبد المطلب کا اثر و اقتدار گراں گزرا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح عبد المطلب کو مقابلے کے لیے دعوت دی۔ دستور کے موافق اس مرتبہ بھی منصف مقرر ہوا اور اس نے فیصلہ عبد المطلب ہی کے حق میں دیا۔ اس فیصلے نے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان عداوت کو اور بھی بڑھا دیا۔ عبد المطلب کے زمانے میں حبش کی فوج نے اپنے ایک سردار ابرہہ کے زیر کمان چڑھائی کی۔ یہی فوج اصحاب فیل کے نام سے موسوم ہوئی، جو قدرتی اور آسمانی عذاب سے ہلاک و برباد ہوئی ہے۔ قریشی قبائل کے نسبی تعلقات کا حال اس شجرے سے سمجھ میں آ جائے گا جو 7 کے صفحے پر درج ہے۔ عبد مناف تمام ملک عرب میں سب سے زیادہ شریف و کریم تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے بھی شرفائے عرب میں سب پر فوقیت رکھتے تھے۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا۔ ان کو قمر اور سید بھی کہتے تھے، چونکہ ان کے بھائیوں کے نام عبد الدار اور عبد العزہ تھے، اس لیے ان کو عبد منات کے نام سے پکارنے لگے۔ پھر عبد المنات سے ان کا نام عبد مناف مشہور ہو گیا۔ عرب کی اخلاقی حالت: ملک عرب جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے قدیم سے سامی خاندان کا گہوارہ رہا ہے۔ طبقہ اولیٰ یعنی عرب بائدہ کے حالات بہت ہی کم معلوم ہو سکے ہیں اور ان سے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ عرب بائدہ کی اخلاقی حالت اپنے ہم عصر اقوام عالم کے مقابلے میں کیا تھی۔ تاہم یہ قیاس ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ابتدائی زمانے میں جب کہ ربع مسکون پر انسانی آبادی تعداد و نفوس کے اعتبار سے بہت کم ہوگی، عموماً سب کی اخلاقی حالت ایک ہی درجے کی ہوگی۔ بنی اسماعیل کے عرج و ترقی سے پیشتر اور عرب بائدہ کے بعد قحطانی عربوں کے دورہ میں عرب کے اندر بہت سی حکومتوں اور سلطنتوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن کسی زمانے میں بھی کوئی ایک سلطنت تمام ملک عرب پر قابض و متصرف نہیں ہوئی۔ صوبہ میں علیحدہ حکومتیں قائم تھیں اور ان میں بعض زیادہ مشہور بھی تھیں۔ تاہم ملک کے اندر آزاد گروہ خانہ بدوشی کے عالم میں اونٹوں پر اپنے خیمے اور جھولداریاں لادے ہوئے سفر کرتے اور پھرتے ہوئے دیکھے جاتے رہے ہیں۔ سبزہ، پانی، ضروریات زندگی کی نایابی نے اہل عرب کو ہمیشہ آوارہ و سرگردہ اور اس مدامی سفر نے ان کو ہمیشہ جفاکش اور مستعد رکھا۔ ضروریات زندگی کی کمی نے ان کے تمدن کو ترقی کرنے نہیں دی اور ان کی معاشرت میں کوئی نمایاں اصلاح اور قابل تذکرہ تغیر واقع نہ ہوا۔ مشاغل کی کمی اور مناظر کی یک رنگی نے ان کی فرصتوں کو بہت وسیع اور فارغ اوقات کو بہت طویل کر دیا تھا۔ ریگستانوں کی وسعت و کثرت، پیداوار، ملکی اور قیمتی اشیاء کی ناپیدگی، آبادیوں اور شہروں کی قلت نے
کسی بیرونی فتح مند قوم اور ملک گیر بادشاہ کو ملک عرب کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔ سیاحوں اور تاجروں کے متوجہ کر لینے کا بھی کوئی سامان اس جزیرے نما میں نہ تھا، لہذا غیر قوموں اور دنیا کے دوسرے ملکوں کی ترقیات سے اہل عرب عموماً بے خبر رہے، اور کسی بیرونی ملک اور بیرونی قوم کے تمدن اور اخلاق اور معاشرت سے اہل عرب متاثر نہ ہو سکے۔ خواجہ حالی نے عرب کی نسبت بالکل صحیح لکھا ہے کہ نہ وہ غیر قوموں پہ چڑھ کر گیا تھا، نہ وہ غیر قوموں پر چڑھ کر گیا تھا، نہ اس پر کوئی غیر فرما روا تھا۔